الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، ابھی میں نے خطبے کے اندر جو حدیث پڑھی ہے، اسی حدیث کے تعلق سے پچھلے جمعہ بیان ہوا تھا۔ چونکہ وقت کم تھا اس لیے بات کچھ رہ گئی تھی، اسی کو مکمل کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سنت کو کوئی آدمی اگر چھوڑ دیتا ہے اور اہانت کے طور پر سنت کو اختیار نہیں کرتا تو اللہ کے یہاں اس کی بڑی گرفت ہے۔ اس حدیث کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا تھا وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر بلایا۔ وہ آپ کے ساتھ کھا رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، میں قدرت نہیں رکھتا ہوں دائیں ہاتھ سے کھانے کی۔ حالانکہ وہ قدرت رکھتا تھا، کھا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں قدرت نہیں رکھتا تو اب یاد رکھنا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکتے۔ اور پھر اس نے زندگی بھر کوشش کیا، لیکن پوری زندگی اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں پہنچا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ما منعہ الا الکبر، اس نے دائیں ہاتھ سے نہیں کھایا اس لیے کہ غرور کے طور پر۔ اس زمانے میں بائیں ہاتھ سے کھانا مہذب لوگوں کا طریقہ تھا اور لوگ اس کو فخر کی چیز سمجھتے تھے، اس لیے اس نے سوچا کہ میں بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا، دائیں ہاتھ سے کھانا یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں۔ تو گویا غرور کے طور پر اس نے بائیں ہاتھ سے کھایا اور دائیں ہاتھ سے کھانے سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم نہیں کھا سکتے اور پوری زندگی نہیں کھایا۔ تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ سنت کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہم سنت کو چھوڑتے بھی ہیں اور سنت کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے کہ مذاق اڑا کر کے چھوڑتے ہیں، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کے کرنے میں توہین ہے۔ آج سنت کے مطابق کھانے میں ہم توہین محسوس کرتے، سنت کے مطابق کپڑے پہننے میں توہین محسوس کرتے، سنت کے مطابق بیٹھنے میں، چلنے میں، ہر زندگی کے ہر شعبے میں سنت کے مطابق عمل کرنے میں ہم توہین محسوس کرتے۔ آج سنت کے پر عمل کرنے میں کوئی توہین محسوس کرتا ہے، اسی کا نام تو سنت کا مذاق اڑانا۔ تو سنت کا مذاق نہ اڑائیں بلکہ سنت پر عمل کریں۔ سنت پر عمل کا فائدہ کیا ہے؟ سنت پر عمل کا فائدہ جہاں آخرت کا فائدہ ہے وہ تو اپنی جگہ، آخرت میں جو اجر ملے گا، جو ثواب ملے گا وہ تو اپنی جگہ۔ دنیا کا بھی فائدہ ہے اور بہت بڑا فائدہ، اتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہو جائے، اس سے بڑا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ جس نے سنت پر عمل کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مفتی اعظم پاکستان تھے اپنے زمانے میں۔ معارف القرآن آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، 8 جلدوں میں کتاب ہے، قرآن کی تفسیر انہی کی لکھی ہوئی، اور کتنی تصنیفیں ان کی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جاتے تھے تو وہ قریب نہیں جاتے تھے، وہ دور سے کھڑے ہو کر کے درود پڑھتے تھے، سلام پڑھتے تھے، قریب نہیں جاتے تھے۔ انہوں نے سوچا، ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں آخر قریب کیوں نہیں جاتا ہوں۔ ان کے اوپر ایسا رعب تھا کہ وہ قریب نہیں جاتے تھے، لیکن انہوں نے سوچا دل میں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے گناہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے بھگا دیا گیا ہوں۔ میں قریب ہونا چاہتا لیکن رعب ایسا طاری ہوتا کہ میں قریب نزدیک نہیں جا سکتا، کہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا۔ فرماتے ہیں کہ اسی وقت ایک غیب کی آواز آئی
کہ کہہ دو لوگوں سے، غیب سے آواز آتی ہے کہ کہہ دو لوگوں سے کہ جو میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے قریب ہے، چاہے وہ جسم کے اعتبار سے مجھ سے دور ہو، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے دور ہے، چاہے وہ جسم کے اعتبار سے مجھ سے قریب ہو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ رہے، جس پروگرام میں جاتے اکثر اس واقعے کو بیان کرتے، اپنی طرف منسوب نہیں کرتے۔ وہ کہتے ایک زیارت کرنے والے، مدینہ میں حاضر ہونے والے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اپنا نام نہیں لیتے تھے، چونکہ اس حدیث میں، اس آواز کے اندر یہ حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں سے کہہ دو، غیب کی آواز تھی لوگوں سے کہنے کی، اس لیے لوگوں سے کہتے تھے جب جلسے میں جایا کرتے تھے، اپنی طرف منسوب نہیں کرتے تھے۔ تو سنت پر عمل کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ تو فائدہ ہے آخرت کا، اور دنیا کا بھی فائدہ یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے انسان بہت سے بیماریوں سے، پریشانیوں سے نجات پا جاتا ہے۔ اب تو سائنس کی ترقی کا زمانہ ہے، موجودہ سائنس نے اس بات کی تحقیق کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ جتنی سنتیں ہیں ان تمام سنتوں میں آخرت کے فائدے کے ساتھ ساتھ دنیا کے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ موٹی موٹی جلدوں میں 2 جلدیں ہیں کتاب، سنت نبوی اور جدید سائنس، ایک کتاب ہے 2 جلدوں میں۔ اس کتاب کو آپ حضرات میں سے جو پڑھ سکتے ہو اس کو پڑھیے، اس میں بڑے اچھے انداز میں ایک ایک سنت کو بیان کیا اور اس کا سائنسی فائدہ بھی بتایا۔ مثلاً ہم ہاتھ سے کھاتے ہیں، اب بعض لوگ چمچے سے کھاتے ہیں، کانٹے سے کھاتے ہیں، ایک چھوٹی سی سنت ہے ہاتھ سے کھانا، بھائی ہاتھ سے کھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، چمچے سے کھانا، لیکن کوئی آدمی اگر ہاتھ سے کھاتا اس کا کیا فائدہ ہے؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں کی تحقیق ہے، بڑے بڑے سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ اگر ہاتھ سے کھاتا ہے تو انسان کا ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ انسان کے ہاتھوں میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب انسان ہاتھ سے کھاتا اور انگلیوں کو چاٹتا ہے، جو سنت طریقہ ہے، تو اس سے اس کے جسم کے اندر جو غذا جاتی ہے وہ غذا جلد ہضم ہو جاتی ہے، اور کانٹے سے، چمچے سے کھانے میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ تو چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہماری زندگی کے اندر آسانی کے ساتھ ہم عمل کر سکتے ہیں، ان سنتوں کے فائدے بیان کیے گئے۔ اور سنتوں پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بسا اوقات انسان بیماریوں سے تو دوچار ہوتا ہی ہے، کبھی کبھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک ڈرائیور صاحب تھے، ٹرک کے ڈرائیور، بڑے ایماندار تھے، شریعت کے پابند، سنت کے پابند۔ ان کا جو خلاصی تھا وہ خلاصی ایسا تھا کہ وہ سنت کو مطلب توہین کی نگاہ سے دیکھتا تھا، وہ اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ استاد آپ یہ کیا ان چیزوں میں الجھے ہوئے، دنیا ترقی کر گئی اور آپ سنت میں شریعت میں لگے ہوئے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، کہیں ان کو ضرورت پڑی کھانے کی تو ہوٹل پر رکے، اپنے اس سے خلاصی سے کہا کہ بھائی پہلے چکا وغیرہ چیک کر لو، اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد چلیں گے۔ چنانچہ وہ خلاصی گیا اور چکا وغیرہ چیک کیا، آیا بیٹھا کھانے کے لیے۔ جب ہوٹل سے کھانا آیا تو ایک میز پر آیا، 2-4 لوگ اور تھے، لوگوں نے کھانا کھایا، اس بچے نے بھی کھانا کھایا، اور اس کے کھانا کھاتے ہی اس کے منہ سے جھاگ آنے لگا، اور جھاگ آتے ہی تھوڑی دیر میں مر گیا وہ۔ اب لوگوں کو بڑی حیرانی تھی کہ بھائی کھانا میں تو کچھ نہیں تھا، چونکہ کھانا تو ہم سب کھا رہے ہیں، وہی کھانا ہم بھی کھا رہے ہیں، ہم لوگوں کو کچھ نہیں ہوا، یا یہ بچہ کیوں مر گیا؟ کھانا کھاتے ہی مر گیا، منہ سے جھاگ آنے لگا، کون سی چیز اس کے جسم کے اندر چلی گئی؟ اس کے جو استاد تھے ڈرائیور صاحب، انہیں بات یاد آئی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بچہ عادی تھا ہاتھ نہ دھونے کا، میں اس کو برابر کہتا تھا کہ ہاتھ دھل کے کھانا کھاؤ، یا ہاتھ دھل کے نہیں کھاتا تھا، میں پتہ لگاتا ہوں۔ وہ ٹارچ لے کر کے نکلا، اور جب گیا ٹرک کا چکا چیک کیا تو دیکھا کہ پیچھے کے چکے میں 2 چکوں کے درمیان ایک موٹا سا زہریلا سانپ پھنسا ہوا تھا اور مرا ہوا تھا۔ وہ گیا تھا، ہاتھ سے چکا چیک کیا تھا، ہاتھ رکھ کے اس کا زہر اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور ہاتھ تو دھلا نہیں، کھانا کھایا اور اسی وقت مر گیا۔ تو دیکھیے سنت پر عمل نہ کرنے کا نقصان، بسا اوقات انسان جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور سنت پر عمل کر لے تو دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ، آخرت میں نیکی ہے، دنیا میں صحت، دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ اس لیے میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ سنت پر عمل کیجئے، سنت کا مذاق نہ اڑائیے، اور سنت پر عمل انسان زندگی کے ہر شعبے میں کرے۔ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی نمونہ ہے،
ہم دیکھیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیسے کھاتے تھے ہمارے نبی، ہم سوتے ہیں تو کیسے سوتے تھے ہمارے نبی، ہم بیت الخلاء جاتے ہیں تو ہم کیسے جائیں گے جیسے میرے نبی جاتے تھے، ہم معاملات کرتے ہیں ہمارے نبی کے معاملات کیا تھے، ان کی تجارت کیسی تھی، ان کی معاشرت کیسی تھی، وہ گھر میں کیسے رہتے تھے، بیوی سے کیسے پیش آتے تھے، چھوٹوں پر کیسے شفقت کرتے تھے، بڑوں کا کیسے احترام کرتے تھے، اپنے خاندان والوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے کیسا ان کا تعلق تھا، کیسا لگاؤ تھا، کس طرح سے زندگی گزارتے تھے، اسی طرح سے زندگی گزارنے کا نام سنت اور شریعت پر زندگی گزارنا۔ اگر اس طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ۔ ساتھ ہی ساتھ سنت پر عمل کرنے کی ایک بڑی اچھی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں چھوٹی چھوٹی دعائیں بتائی، ان دعاؤں کو ہم پڑھتے رہیں۔ اگر ان دعاؤں کو ہم پڑھتے رہیں تو یقین جانیے کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا اور بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے، دنیا کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ ان دعاؤں پر غور کریں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو دعا پڑھنا ہے، مسجد سے جاتے ہیں تو دعا پڑھنا ہے، کپڑا پہننے کی دعا، کپڑا نکالنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا اور جاگنے کے بعد کی دعا۔ اس طرح سے آپ دیکھیں زندگی کے ہر شعبے میں قدم قدم پر جو دعائیں بتائی گئی ہیں، ان دعاؤں میں کتنی مغفرت کی دعائیں ہیں، رزق کی تنگی کو دور کرنے کی دعائیں ہیں، اپنی حاجتیں ہیں، اپنی ضرورتیں ہیں، اللہ سے معافیاں ہیں اور طرح طرح کی دنیا اور آخرت کی ترقیوں کی دعائیں شامل ہیں۔ آپ رات دن جب اللہ سے کہتے رہیں گے تو کیا اللہ ہمیں دے گا نہیں؟ یقیناً اللہ دے گا۔ تو یہ جو سنتیں ہیں، سنتوں پر عمل کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں، شب و روز کی دعائیں ہیں، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ آپ یقین نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ ان دعاؤں میں کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی کار فرمائی۔ ہم دنیا کے اندر کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ یہ عمل تو ہماری قدرت کا نتیجہ ہے، ہماری طاقت کا نتیجہ ہے، ہماری عقل مندی کا نتیجہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے کرنے پر ہم قادر نہیں ہیں، اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم کر رہے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں، صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، ہم ایک گلاس پانی پیتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں تو یہ آتا ہے کہ ہم نے پانی اٹھایا اور ایک گھونٹ لیا اور پی لیا، لیکن آپ تصور کریں کہ اس ایک گلاس پانی کو جو ایک لمحے میں اٹھا کر ہم پیٹ میں ڈال لیتے ہیں، اس ایک گلاس پانی کے پیچھے اللہ کی کتنی قدرت کار فرما ہے، اللہ کے نظام ربوبیت کے کتنے کارخانے اس ایک گلاس پانی کے پیچھے کام کر رہے ہیں، اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بس ایک گلاس پانی کی مثال دے کے میں اپنی بات ختم کروں گا، زیادہ لمبی ہر چیز کی مثال نہیں دے سکتا، وقت کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی پیو تو بسم اللہ پڑھو۔ اب دیکھیے، ہمیں تو لگتا ہے کہ پانی ہمارے گھر میں دستیاب ہے، ہم نل چلاتے ہیں اور پانی لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں، لیکن اس ایک گلاس پانی کے پیچھے اللہ کی کتنی قدرت کار فرما، ذرا سوچئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر چیز کی حیات پانی سے وابستہ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 1/3 خشکی رکھی ہے اور 2/3 کے اندر پانی رکھا ہے، سمندر رکھا ہے۔ ان سمندروں کو دیکھیے کہ سمندروں کا پانی اللہ نے میٹھا نہیں بنایا، سمندروں کے پانی کو اللہ نے کھارا بنایا۔ کھارا کیوں بنایا؟ اگر اللہ سمندر کے پانی کو میٹھا بنا دیتا تو سمندروں میں ہزاروں قسم کے جانور ہوتے ہیں، وہ جانور اسی میں پیدا ہوتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں۔ جو لوگ سائنس جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ اگر پانی میٹھا ہو اور اس میں جانور مر جائے تو پانی خراب ہو جائے گا، بدبودار ہو جائے گا۔ پانی کی نمکینیت کی وجہ سے، کھارے ہونے کی وجہ سے وہ پانی صحیح ہوتا ہے۔ اب سوچئے اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ لوگوں میں نے سمندر میں پانی دے دیا ہے، اب تم جاؤ سمندر سے پانی لاؤ اور اس کھارے پانی کو میٹھا بناؤ اور پیو، بتائیے دنیا میں کتنے لوگ ہیں اس بات پر قادر کہ سمندر سے پانی لاتے اور پیتے اور نہاتے اور کپڑے دھلتے اور ضروریات زندگی میں استعمال کرتے؟ ہے کوئی قادر؟ کوئی نہیں لا سکتا تھا۔ بہت کم جو سمندر کے کنارے ہیں، قریب ہیں، وہ پانی لا سکتے تھے، لیکن اس کو کھارے کو میٹھا بنانے کے لیے کروڑوں کا خرچ پڑتا۔ ابھی سعودی عرب کے اندر
سمندر کے پانی کو، کھارے پانی کو میٹھا بنانے کے لیے کروڑوں کے اخراجات سے پلانٹ نصب کیا گیا ہے۔ اس پلانٹ کے نصب کرنے کے بعد عرب حکومت نے جگہ جگہ بورڈ لگایا ہے۔ بورڈ میں کیا لکھا ہے؟ لکھتا ہے کہ یہ پانی جو آپ کے پاس دستیاب ہے، اس کھارے کو میٹھا بنانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں، اس لیے پانی احتیاط سے خرچ کریں۔ دیکھیے، ایک حکومت یہ اعلان دے رہی ہے، جبکہ حکومت کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، کروڑوں کے خرچ سے اس کھارے پانی کو میٹھا بنایا اور پھر احتیاط کرنے کے لیے جگہ جگہ بورڈ لگایا۔ سوچئے کہ انسان کو اور کہہ دیا جائے کہ جاؤ تم پانی لاؤ اور پیو، تو کون انسان قادر تھا سمندر سے پانی لیا تھا؟ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اسی سمندر کے کھارے پانی کو بادل کی شکل میں آسمان پر اٹھاتا ہے، اور بادلوں میں، آسمان میں اللہ نے ایسی مشین لگا دی کہ وہی کھارا پانی جب آسمان پر جاتا ہے، بادل بنتا ہے، تو وہ کھارا پانی میٹھا بن جاتا ہے۔ اور کارگو سروس، بادل کو کارگو سروس، فری کارگو سروس کہیے، جس کے ذریعے سے اللہ دنیا بھر میں پانی پہنچاتا ہے۔ وہ پانی ہمارے علاقے میں، ہمارے گھروں میں برستا ہے، اور وہ پانی میٹھا ہوتا ہے۔ اب سوچئے اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ اے لوگوں، سمندر کے پانی کو میں نے میٹھا تو بنا دیا اور بارش کے ذریعے سے تمہارے گھروں پر برسا دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پانی کو جمع کرو اور سال بھر استعمال کرو۔ کون آدمی قادر تھا اتنی بڑی ٹینکی بنانے پر کہ سال بھر کی ضروریات کے لیے پانی اکٹھا کر لے؟ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، چلو یہ ذمہ داری بھی میں ہی لے لیتا ہوں۔ اللہ نے اس پانی کو ہمارے گھروں میں برسایا، اور مزید اس پانی کو پہاڑوں پر برسایا، اتنی بلندی پر کہ کوئی چیز وہاں جا کر کے پانی کو خراب نہ کرے، اور برسا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ اس پانی کو اللہ نے بالکل ایسا ٹھنڈا بنا دیا کہ برف کی شکل اختیار کر گیا، اور برف کی شکل میں اللہ نے پہاڑوں پر پانی کو جما دیا۔ اب اللہ یہ کہہ دیتا کہ جاؤ، ہم نے پانی برسا بھی دیا، میٹھا بھی بنا دیا، اور پہاڑوں پر جما بھی دیا، اب تم جاؤ وہاں سے لاؤ، برف توڑ کر استعمال کرو۔ کون لا سکتا تھا؟ لیکن نہیں، اللہ نے کہا چلو یہ بھی کام ہم ہی کر دیتے ہیں۔ اللہ نے سورج کو حکم دیا، اور سورج کی کرن جب اس برف پر پڑتی ہے تو وہ برف دھیرے دھیرے پگھل پگھل کر سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، ندیوں کے اندر وہ پانی آتا ہے، اور راستہ اللہ نے بنایا۔ اب وہ جو آسمان سے بارش برسا تھا، سمندر کا کھارا پانی، اس کو اللہ نے آسمان پر اٹھا کر میٹھا بنایا، اور اسے پہاڑ پر گرا کر جمایا، اور وہاں سے سورج کے ذریعے سے دھیرے دھیرے پانی کو دریاؤں میں اور ندیوں کے اندر راستے کے ذریعے سے اللہ نے بھیجا، اور وہاں سے زمینوں کے اندر اللہ نے سوتیں بچھا دی، اور اس سوتوں کے ذریعے سے، پائپ لائن کے ذریعے سے ہمارے زمینوں میں پانی آیا۔ ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں ٹیوبل دھساتے ہیں، وہاں بورنگ بناتے ہیں، اور وہاں سے پانی نکال کر استعمال کر لیتے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ ایک گلاس پانی ہمارے پاس جو آیا، اس میں کوئی محنت مشقت نہیں، لیکن دیکھیے اللہ کی کتنی قدرت کار فرما ہے کہ سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا بنانا، آسمان پر لے جانا، اور وہاں سے پھر پہاڑوں پر برسانا، اور پہاڑوں سے دھیرے دھیرے اس کو پگھلانا، اور سمندروں کے ذریعے سے، دریاؤں ندیوں کے ذریعے سے ہمارے زمینوں کے اندر اس پانی کی سپلائی کرنا، اور یہاں سے ہم پانی نکالتے ہیں۔ اور ابھی رہنے دیجئے، پانی تو ابھی آیا ہمارے گھروں کے اندر، اس پانی کو جو ہم پیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اس پانی کو اٹھایا اور پی لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پانی کو ہم جب پیٹ کے اندر لیتے ہیں، منہ کے اندر پیتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پیاس لگی اور ہم نے پی لیا۔ پیاس کیوں لگتی ہے؟ پیاس صرف حلق میں نہیں ہوتی، انسان کے جسم کے ہر حصے کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو انسان کو پیاس لگتی ہے۔ انسان کے جسم میں اگر زیادہ پانی چلا جائے تو انسان کے جسم میں ورم ہو جاتا ہے، پانی کی کمی ہو جائے، ذرا سا دست آ جائے تو پانی چڑھانا پڑتا ہے، پانی کی کمی ہو تب بھی نقصان، پانی کی زیادتی ہو جب بھی نقصان۔ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر خودکار میٹر فٹ کر دیا، وہ میٹر فیصلہ کرتا ہے کہ انسان کے جسم کو کب پانی کی ضرورت ہے۔ سوچئے ذرا، اگر ہمیں پیاس نہیں لگتی تو ہم پانی پیتے تو ہمارے جسم سے پانی ختم ہو جاتا۔ کس کو پتا ہے کہ کب پانی کی ضرورت ہے جسم میں؟ لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا کہ جب جسم کے ہر حصے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان کو پیاس لگتی ہے، اور پیاس لگتی ہے تو انسان پانی پیتا ہے، وہ پانی جسم کے اندر جاتا ہے، اور جانے کے بعد اب سوچئے وہ پانی اگر جہاں جمع ہونا تھا وہاں جمع نہ ہوا، دوسری جگہ جمع ہو گیا تو ایک الگ بیماری۔ ڈاکٹر، اس مسجد کے اندر ڈاکٹر حضرات بھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر پھیپھڑے کے اندر پانی جم جائے تو ٹی بی کی بیماری ہو جائے، اور اگر پسلی کے اندر جم جائے تو دمے کی بیماری ہو جائے۔
اس پانی کو اندر جانے کے بعد وہ جو مشین ہے انسان کے ہر حصے کے اندر سپلائی کرتا ہے، اور جو زائد پانی ہے اس کو پیشاب کے راستے سے نکال دیتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، بادشاہ ہارون رشید کے زمانے میں تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہارون رشید کے دربار میں بیٹھے تھے، ہارون رشید کو پیاس لگی، انہوں نے پانی مانگا، پانی پی رہے تھے، حضرت بہلول نے کہا رک جائیے ذرا، ایک سوال کرنا ہے۔ رک گئے، کہا کہ سوال یہ ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ پانی پینا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی آپ کو پانی نہ دے، آپ کسی جنگل میں ہو، کسی بیابان میں ہو، اور کہے کہ ایک گلاس پانی دوں گا، اس کی قیمت کیا دیں گے، تو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ ہارون رشید نے کہا کہ اگر پانی نہ پیوں تو میں مر جاؤں، اس کی قیمت جو مانگے گا وہ دے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے آپ پی لیجئے، بسم اللہ پڑھ کے پی لیجئے۔ بسم اللہ پڑھا اور پی لیا۔ کہا کہ آپ ایک سوال اور کرنا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ پانی جو آپ نے پیا ہے، اس کے پینے کے بعد اگر یہ پانی آپ کے پیشاب کے راستے سے نہ نکلے اور آپ پریشان ہوں، اور ایسے وقت میں کوئی حکیم آئے اور کہے کہ میں منہ مانگی رقم لوں گا، اس کے بعد آپ کے اس پیشاب کے نکلنے کا طریقہ بتاؤں گا اور علاج کروں گا، تو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ کہا کہ اگر مجھ سے ساری سلطنت مانگے تو میں دے دوں گا، اس لیے کہ اگر پیشاب نہ نکلے تو میں مر جاؤں گا، تو زندگی بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت بہلول نے کہا کہ ہارون رشید ذرا سوچئے، آپ کی پوری سلطنت، پوری بادشاہت کی قیمت کیا ہے؟ ایک گلاس پانی کا پیٹ میں لینا اور اس کو باہر نکالنا، اس سے زیادہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ اتنی بڑی قیمت کی چیز اللہ روزانہ آپ کو دے رہا ہے، اب مفت میں دے رہا ہے، مفت سروس ہے۔ بتائیے اس اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے جو اتنی بڑی قدرت کے ذریعے سے ایک گلاس پانی آپ تک پہنچاتا ہے، اور آپ سوچتے بھی نہیں ہیں اور منہ میں لے کے پی لیتے ہیں، پیشاب کے ذریعے سے نکال دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے اللہ کی کتنی قدرت کار فرما ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے ایک مثال دی ہے، یہ ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہمارے زندگی میں کتنی کار فرما ہے۔ ہم ایک قدم نہیں بڑھا سکتے اگر اللہ کی مصلحت نہ ہو، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اے لوگوں، جب پانی پیو تو بسم اللہ پڑھو۔ گویا بسم اللہ پڑھ کر بندہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ، یہ جو پانی پی رہا ہوں یہ میرے بس کی بات نہیں تھی، پانی کو لانا اور پانی کو پینا اور پانی کو نکالنا یہ تو آپ کی مہربانی اور کرم ہے۔ اس لیے اللہ آپ کی تعریف کے ساتھ، آپ کی حمد کے ساتھ اور آپ کی بڑائی کے ساتھ اس پانی کو پیتا ہوں، اور آپ ہی اس میں ہمیں شفا بخشیے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وقت کے لیے، مختلف اوقات کے لیے چھوٹی چھوٹی دعائیں بتائیں کہ ان دعاؤں کو پڑھ کر اس بات کا اعتراف کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔